الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یأمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رفقائے محترم، آج کے اس جمعے کا عنوان اہل و عیال کی تربیت کا طریقہ۔ اس عنوان کے تحت انشاءاللہ تعالی میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں اور جہاں تک ہو سکے اسے عملی جامہ پہنانے کی خود بھی کوشش کریں اور اپنے اہل و عیال اور بالخصوص اپنے بچوں کو عملی جامہ پہنانے کی طرح متوجہ کریں۔ جیسے کہ میں نے ابھی یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو مخاطب کیا اور مخاطب کر اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا۔ لہٰذا اس آیت میں بالخصوص جس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی مستقل فکر کریں، مسلسل کوشش کرتے رہیں تاکہ ہماری اولادیں جہنم کے آگ سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ اس لیے کہ آج باطل طاقتیں اور شیطانی قوتیں اس بات پر کمر بستہ ہو چکی ہے کہ ہماری اولاد کو تم سے کھینچ لیں اور تمہارے بعد دین میں خلا پیدا کر دیں، جس کے اس دور کے اندر چاروں طرف تمام چیزوں کو بکھیر دیا گیا ہے تاکہ یہ باطل و شیطانی طاقتیں ہماری نئی نسلوں کو، بھولی بھالی نسلوں کو اور کمزور اللہ توا نسلوں کو ہم سے کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے اور دین کے اندر ایک بڑا خلا پیدا کرنا چاہ رہی ہے۔ رفقائے محترم، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بعد جو سیکنڈ لائن ہے وہ نوجوان ہے، اور نوجوان وہ قوت ہوتی ہے جو دنیا کے اندر بڑے بڑے انقلابات کو پیدا کرتی ہیں، اور یہی وہ نوجوان ہیں جس کے لیے بالخصوص باضابطہ منصوباً طریقے سے کوشش ہو رہی ہے کہ وہ دین سے دور ہو، بے روی کا شکار ہو اور دنیا کی رونقوں کے اندر گم ہو جائے۔ یہ ٹی وی ہے، فلم ہے، عریہ پرستی ہے، ننگی تصاویر ہے، گندے ناول ہے، زومانے گیت، فیشن کے نام پر بچیوں کو عریہ کرنا، آرٹ کے نام پر ننگا کرنا، منشیات کا پھیلاؤ کرنا، اس کو ان کو عادی بنانا، مخلوق قلبوں کے اندر ان کو تو شامل کرنا اور نئی نسل کو شیطانی طاقتوں کا اعلی کار بنانا، یہ آج کی باطل طاقتوں کا منصوبہ ہے، اور بہت حد تک آپ جانتے ہیں کہ ہماری نسلیں اس کا اعلی کار بن چکی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا یہ یوتھ، ہمارا یہ جنریشن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ وہ ماں باپ کی تو فرما برداری کرتا ہے، نہ ہی وہ بڑوں کا احترام کرتا ہے، نہ ہی اپنے استاد کا ادب کرتا ہے، اور نہیں تو سماج اور معاشرے اور محلے کے اندر بزرگوں کا تو احترام کرتا ہے، بلکہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور تو مختلف منشیات اور مختلف فلموں اور گندی تصاویروں، موبائلوں، واٹس ایپ، انٹرنیٹ اور نہ جانے اس قسم کی جو خباثتیں اس دنیا کے اندر میں اس وقت قائم کی گئی ہے، اس سے وہ اپنے آپ کو جوڑا ہوا نظر آتا ہے اور اس کا وہ محبوب مشغلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ایز اے مسلم ہونے کے ناطے
کہ قوا انفسکم و اہلکم عذاب النار، کہ ہم خود بھی بچیں اس سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ آج اگر ہم نہیں بچتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو نہیں بچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی قرآن کے اندر فرمائی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ تم دیکھو گے اس دن کہ ذرہ برابر بھی اگر تم نے برائی کی ہوں گی، تم نے اگر جو ہے تو ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوں گا تو ہم تم کو کل بتا دیں گے، اور ذرہ برابر بھی اگر تم نے نیکی کی ہوں گی، بھلائی کے راستے پہ لوگوں کو لانے کی کوشش کی ہوں گی، بھلائی کی طرف ان کو موڑا ہوگا تو ہم تمہیں وہ بھی بتا دیں گے۔ تو رفقائے محترم، وہ دن آنے سے پہلے جو ہے ہم جو ہے تو اپنے اولاد کو اور اپنی نسلوں کو جو ہے اس برائی سے، اس خباثتوں سے جو اس دنیا کے اندر میں اس وقت بالخصوص ہماری نسلوں کے لیے قائم کی گئی ہے، اس سے ان کو روکنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس کو خاموشی سے برداشت کر لیا یا جو ہے ایک تماشا بین کی حیثیت سے اس کو دیکھتے رہے تو آنے والا وہ دن جو ہے وہ ہمارے لیے بدتر قسم کا دن ہوگا۔ بلکہ یہی ہماری اولاد ہیں جن کے تعلیم کے لیے، جن کے جو ہے تو دنیاوی علوم کے لیے ہم بے انتہا خیال رکھتے ہیں اور مستقل جو ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ میں جو ہے ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے اور جو ہے تو فلاں بن جائے، فلاں بن جائے، فلاں بن جائے، لیکن یہ مستقل کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ایک اچھا مومن بن جائے، ایک اچھا جو ہے تو مسلمان بن جائے، ایک اچھا شہری اور ایک اچھا انسان بن جائے۔ اس کی طرف جو ہے ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مستقل کوشش کرتے رہیں۔ رفقائے محترم، اگر ہماری یہ خامی ہوئی تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ میری قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشی، میری قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشی، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پر تھا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اگر اپنی اولاد سے غلط کام کروانے پر راضی ہوتے ہیں تو کل وہ بھی جو ہے اسی کام کو جو ہے تو یعنی اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں۔ تو رفقائے محترم، یہی وہ بات تھی جو سورہ لقمان میں بھی کہی گئی ہے اور کہا گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، انسان ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے، فضولیات کو ترجیح دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے۔ تو یہ پہلے سے سلسلہ چلے آ رہا ہے کہ نئی نسلوں کو کس طریقے سے گمراہ کیا جائے، کس طریقے سے ان کو راہ راست سے ہٹایا جائے، کس طریقے سے اس دنیا کی رونقوں کے اندر میں جو ان کو ملوث کیا جائے، اور کس طریقے سے دین بیزاری ان کے اندر پیدا کیا جائے، جو آج ہم اپنی نسلوں کے اندر میں دیکھ رہے ہیں، کہ آج ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائیوں، اگر آج آپ نے ٹی وی گھر سے نکال بھی دیا تو کیا ہوگا؟ شیطانی طاقتوں نے ان ننھے ننھے ہاتھوں میں معیشت تھما دی، ان ننھے ننھے ہاتھوں میں گٹکا تھما دیا، ان ننھے ننھے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں تھما دی، ان ننھے ننھے ہاتھوں کے اندر میں جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو ہے تو وبا اور خبائث اور برائیاں کا جو ہے تو ایک لامتہ سیلاب جو ہے تو ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تو رفقائے محترم، ہم کو جو اس پر سنجیدگی کے ساتھ میں بہت ہی سنسیئرلی جو تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں، ان نونہالوں کو کس طریقے سے اس جہنم کی آگ سے نکال کر جو ہے جنت کے باغوں میں داخل کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آج ٹی وی گھر سے نکال بھی دیا گیا تو کیا ہوگا؟ شیطانی طاقتوں نے ننھے ننھے ہاتھوں میں منشیات تھما دی، گٹکا تھما دیا، لاٹری کی طرف ان کو موڑ دیا، شراب کو ان کو دل دادا بنا دیا، اور آرٹ و کلا کے نام پر بچوں کو ننگا کر دیا گیا ہے۔ تو رفقائے محترم، یہ ایک بڑی سازش ہے، ایک بڑی سازش جو اس وقت آپ کی نسل پر حکمرانی کر رہی ہے۔ آپ کو اپنی اولاد کو بچانے کی فکر مستقل ہونی چاہیے، ہمیشہ ہو جائے۔ جس طریقے سے ہم، جیسے میں نے بھی کہا کہ جس طریقے سے ہم مستقل کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، ہمارا بچہ جو ہے وہ پروفیسر بن جائے، ہمارا بچہ جو ہے تو ایڈوکیٹ بن جائے، ہمارا بچہ انجینئر بن جائے، لیکن اس بات کی قطعی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک اچھا انسان بن جائے، ایک اچھا مسلمان بن جائے، ایک اچھا شہری بن جائے، ایک اچھا مومن بن جائے اور اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ ہمیں اس طرف جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے اس طرف جو ہے اپنے آپ کو موڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے ان ساری چیزوں سے بچائیں، چاہے وہ منشیات ہو، چاہے گٹکا ہو، لاٹری ہو، شراب ہو، یا آرٹ کے نام پر بچوں کو ننگا جو ہے تو کرنے یا اس کو عادی بنانے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اس سے ہم کو اپنی اولاد کو بچانا ہوگا۔ یہ ہماری سیکنڈ لائن ہے، ہمارے بعد یہی اس دین کو جو ہے تو سنبھال سکتی ہے، اس دین کو جو ہے تو عام کر سکتی ہے۔ اگر یہ سیکنڈ لائن اگر برائی کے راستے پر گامزن ہو جائے تو پھر ہم جو ہے تو تصور نہیں کر سکتے کہ آنے والا دور جو ہے وہ بدترین قسم کا دور ہو سکتا ہے۔
تو رفقائے محترم اور میرے بھائیوں، ایک بڑی سازش ہے جو اس وقت آپ کی نسل پر حکمرانی کر رہی ہے۔ آپ کو اپنی اولاد کو بچانے کی فکر ہونی چاہیے، اور اس طرح بچایا جا سکتا ہے کہ آپ خود دین مبین کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائیں، آپ خود بن جائیں۔ آپ اگر نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے تو وہ خود بھی نماز پڑھے گا۔ آپ اگر سگریٹ سے جو ہے اپنے آپ کو روکیں گے تو وہ بھی سگریٹ سے رکے گا۔ اگر آپ شراب سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو وہ بھی بچائیں گا۔ ایک چلتا پھرتا نمونہ آپ کا جو ہے اپنی اولاد کے سامنے میں نظر آنا چاہیے۔ بچہ نماز کو جاتا ہوا آپ کو دیکھے، سچ بولتا ہوا وہ آپ کو دیکھے، عدل کرتا ہوا اور انصاف کرتا ہوا آپ کو دیکھے، اور آپ کو دیکھے کہ میرے والدین جو ہے تو ایمانداری کے جو ہے یا حق کے جو پرستار ہیں، وہ انصاف کے جو ہے علم بردار ہیں، وہ انصاف کو قائم کرنے والے تھے، اور وہ انصاف کو قائم کرنے والے ہیں۔ اپنا بچہ آپ کو جو تو اس طریقے سے اگر دیکھتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ فیلنگ، وہ احساس، وہ تصور جو ہے تو اس کے اندر میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اپنے بچوں کو مثبت پہلو دیجیے، اور اس کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی ایک بات کہی تھی، وہ یہ تھی کہ گھریلو اجتماعات کا انعقاد کریں۔ گھروں کے اندر اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں اور ان کو جو ہے تو صحابہ اکرام کی کہانیاں سنائیے، صحابیات کے قصے سنائیے، نبیوں کے قصے سنائیے، یا پھر قرآن مجید کو لے کر جو ہے ایک آیت دو آیت ان کے سامنے پڑھ کر سنائیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اور پھر اس کی تفاسیر میں جو باتیں آتی ہیں وہ ان کے سامنے سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ تو گھریلو اجتماعات کا انعقاد جو ہے اپنے اوپر لازمی قرار دے دیجیے۔ روزانہ کم سے کم ایک رکوع پڑھ کر سنائیں۔ فیملی اجتماعات گھر کی خواتین سے کروائیے، ان کو بھی جو ہے تو اس پر آمادہ کیجیے، اور بچوں اور بچیوں کو ان کا پابند بنائیے، بچوں کو ان کا پابند بنائیے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ پابند ہو جائیں گے تو پھر بچوں کے ہاتھوں میں بیڑی، سگار، تمباکو، گٹکا، لاٹری، شراب نظر نہیں آئے گا۔ پھر وہ جو ہے تو ان کے ہاتھ میں قرآن نظر آئے گا، حدیث نظر آئیں گی، سیرت کی کتابیں نظر آئیں گی، دینی لٹریچر سے جو ہے تو وہ آراستہ پیراستہ نظر آئیں گے، اور پھر اس طریقے سے ہم جو ہے اپنی نسل کو جہنم کے آگ سے بچانے کا ایک ذریعہ بن جائے گے۔ رفقائے محترم، ہم یہ عزم کریں کہ اپنی نسل کو بہترین امت کی شکل میں اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے دنیاوی علوم کے ساتھ میں دینی علوم کی طرف جو ہے ان کو متوجہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر مدرسوں میں اس کا نظم ہو سکتا ہے تو وہ نظم کریں گے، لیکن اگر مدرسوں میں نظم نہیں ہے تو آپ یہ عزم کریں کہ ہم دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ جو ہے دینی علوم کا نظم اپنے گھروں کے اندر کریں گے، اور گھروں کے اندر یہ نظم اس انداز سے کریں گے کہ وہ دین کے فہم کو جو ہے تو شعوری طور پہ سمجھ لیں کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے، کلمہ ہم سے کس بات کا مطالبہ کرتا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے ہم پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور کن فرائض کو ہم کو ادا کرنا ہوگا۔ یہ ساری خوبیاں اور یہ ساری چیزیں اگر وہ جان جاتے ہیں تو الحمدللہ جو ہے یہ سیکنڈ لائن کل جو ہے تو ہمارے لیے جو ہے تو منفعت کا سودا ہوں گی، ہمارے لیے جو ہے تو یعنی نجات کا ذریعہ بنیں گے، اور ہمارے لیے جو ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہوں گے۔ رفقائے محترم، یہ مختصر سی باتیں تھیں جو بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہوں۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سننے سمجھنے سے زیادہ جو ہے شعوری طور پر اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر جو ہے اس کو جاری ساری کرنے کی توفیق، قوت و استطاعت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔